آج ہم ایک ایسی حدیث پر بات کریں گے جو ہماری زندگی کے لیے بہترین اصول فراہم کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے، اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1956۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے اعمال بھی اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہو سکتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مسکراہٹ ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف آسان ہے بلکہ دوسروں کے دلوں کو جیتنے کا ذریعہ بھی ہے۔ مسکراہٹ محبت، ہمدردی اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ ہے۔ یہ کسی اداس دل کو خوشی دے سکتی ہے، کسی مایوس انسان کو امید فراہم کر سکتی ہے، کسی مشکل لمحے کو آسان بنا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، اور یہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی ایک نمایاں مثال تھی۔ اچھے کاموں کا حکم دینا صدقہ ہے۔ حدیث کے دوسرے حصے میں فرمایا گیا کہ اچھے کاموں کا حکم دینا صدقہ ہے۔ کسی کو اچھائی کی طرف بلانا، نیکی کا مشورہ دینا اور دوسروں کو اچھے عمل کی ترغیب دینا دین اسلام کا اہم اصول ہے۔ نیکی کی دعوت صرف زبانی نہیں بلکہ عملی مثال کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر ہم نیکی کی دعوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہمارا معاشرہ امن اور خیر کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ نیکی کی دعوت دی اور اپنی مثال سے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ برے کاموں سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ حدیث کے تیسرے حصے میں فرمایا گیا کہ برے کاموں سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ برائی کو روکنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے تاکہ معاشرہ برائی اور فساد سے بچایا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل میں برا سمجھے، لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ برائی کو روکنے کے لیے ہمیشہ نرمی، حکمت اور صبر کا مظاہرہ کریں تاکہ نصیحت مؤثر ہو۔ یہ حدیث ہمیں 3 اہم اصول سکھاتی ہے: مسکراہٹ کے ذریعے دلوں کو جوڑنا، نیکی کی دعوت دے کر خیر پھیلانا، اور برائی سے روک کر معاشرے کو بہتر بنانا۔ اللہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اپنی مسکراہٹ، نرمی اور محبت کے ذریعے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ آمین۔